بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، خبریں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی کہ ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو پاکستان نے اب اس کا جواب دیا ہے۔ پاکستان نے ایران پر تباہ کن سرجیکل سٹرائک کر دیا ہے، اور WW3 ورلڈ وار 3 کا تیسرا پوائنٹ اس کی سائیڈ 1 اوپن ہو چکی ہے، اور دوسری سائیڈ کون سی ہے جس کا نمبر اس کے بعد آنے کو ہے۔ آپ صبح سے یہ خبریں سن رہے ہوں گے کہ ایران کے اوپر پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ یہ ایران نے جو پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی، بارڈر کی خلاف ورزی کی، اور یہ اس نے جواز بنایا۔ اس نے یہ کہا کہ وہاں پر دہشت گردوں کے اڈے تھے جو ہمارے ملک میں حملوں میں ملوث تھے۔ بلوچستان کے اندر ان کے اڈے تھے، ہم نے ان کو اٹیک کیا، ہم نے ان کو نشانہ بنایا۔ تو پاکستان نے اس کا جواب یہ دیا کہ پاکستان نے ایران کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیا اور اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ یہ بھی خبریں آپ نے سنی ہوں گی۔ اور اس کے بعد پاکستان نے جو اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، اس نے ایران کے اندر تباہی مچا دی ہے۔ پاکستان جو ہے، میرے ناظرین، اگر آپ دیکھیں گے، ایران پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی نہیں کر سکتا۔ جو پاکستان کے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے، جو پاکستان کے پاس اسلحہ ہے، جو جذبہ ہے، پاکستان نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کریں، لیکن مجبور کیا گیا۔ تو پاکستان نے ایک ہی حملہ کیا ہے ابھی، اور اس کے بعد ایران میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان حملہ کرے گا فوری طور پہ، لیکن پاکستان نے الحمدللہ بھرپور جواب دیا ہے۔ یہ تو ہو گئی، آپ یہ خبریں سن رہے ہیں، 2-3 دن سے پہلے ایران نے حملہ کیا، پھر پاکستان نے کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نیوز کی خبریں کم دیتا ہوں۔ نیوز چینل بہت سے ہیں جو یعنی کہ بڑی تیزی اور فاسٹ یعنی کہ نیوز دیتے ہیں آپ کو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ساری خبریں سامنے آ جائیں، اور اس کو میں پھر حالات کے تناظر میں، اور ہمیں احادیث کیا کہتی ہیں اور جنگوں کے بارے میں جو ہم نے پڑھی ہیں، تو ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کچھ دن پہلے میں نے بتایا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ تیسرا پوائنٹ کھلنے جا رہا ہے، تیسری جنگ عظیم کا۔ آج دیکھیں، تیسری جنگ عظیم کا تیسرا پوائنٹ کھلا ہے، اور اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ اوپن ہونے جا رہی ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو سمجھ لیں تیسرا پوائنٹ اس کا 1 سائیڈ اوپن ہو گئی۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کی 2 سائیڈ کون سی ہے؟ اس کے بعد ممکنہ طور پر اس جنگ کو اس طرف لے کر جایا جائے گا، اور وہ ہے چائنا، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جاپان، تائیوان۔ یہ ہے تیسرے پوائنٹ کا دوسرا یعنی کہ دوسری سائیڈ۔ جب یہ ایران نے حملہ کیا، یہ تصور میں تھا ہی نہیں۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ جو ایران نے حملہ کیا ہے، آپ یقین کریں آپ کے تصور میں یہ بات نہیں ہوگی۔ ہمارے ذہن میں تو یہ بات آ رہی تھی کہ ہندوستان جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، یہاں سے کام شروع ہوگا، تو اس خطے میں جنگ بھڑکے گی۔ لیکن یہ جنگ جو ہے ایران نے شروع کر دی ہے، تو ہمارے تصور میں یہ بات نہیں تھی، تو اسی طرح ہمارے تصور میں یہ بات نہیں آئے گی جب چائنا، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جاپان اور تائیوان والا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو جیسے یہ آیا ہے، تو آگے جو پلاننگ ہے، جنہوں نے جنگ کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے، بڑھانا ہے، جن کا مشن ہے، انہوں نے اب اس جنگ کو اس خطے میں یعنی کہ لگا کر آگے جانے کا ان کا پلان ہے۔ چائنا نے پاکستان کو اور ایران کو دونوں کو خبردار کیا کہ تم آپس میں صلح صفائی سے رہو، نہ لڑو۔ اگر تم دونوں آپس میں لڑ پڑے تو میرے سارے پلان چوپٹ ہو جائیں گے اور ہمارا دشمن فائدہ اٹھا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
لیکن میں آپ کو یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ اس خطے میں بھی جنگ آئے گی. دیکھیں وہ وقت اب آن پہنچا ہے اور جنگ اس خطے میں بھڑکا دی گئی ہے. اللہ سے دعا کریں. ہمارے نبی نے ہمیں جنگ کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے. آگے آپ نے یہ بھی فرمایا اگر جنگ مسلط تمہارے اوپر کر دی جائے تو پیچھے نہ ہٹو. تو پاکستان نے پہل نہیں کی ہے. پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اور دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کا پہلا فیز جو ہے اس کو بھڑکانے کی تیاری ہے. دوسرا فیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے. چائنا، شمالی کوریا، تائیوان، جاپان، تھائی لینڈ، یہ سارا خطہ یہاں پر چائنا سی جسے کہتے ہیں، یہاں پر بھی جنگ کو بھڑکانے کا پورا پلان ہے. تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرما دے، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو ایک کر دے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، ویڈیو کا کہ شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.